اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جو ملاحظہ فرمایا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں بلند و بالا محلات دیکھے۔ جب یہ محلات دیکھے تو پوچھا کہ اے جبرائیل امین علیہ السلام یہ محلات کیسے ہیں؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے یہ محلات غصہ پینے والوں اور درگزر کرنے والوں کے لیے بنائے۔ غصہ پینے والوں اور درگزر معاف کرنے والوں کے لیے یہ محلات۔ دیکھو ہم ابھی دنیا میں ہیں، محلہ پہلے تیار ہو چکے۔ کیسی بات، کیسی پیاری بات ہے، محبت والی بات ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ ہمارے لیے محلات تیار ہیں مگر کو لینے والا تو بنے نا۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول دکھائیں، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی۔ کتنا سستا سودا ہے۔ غصہ پی جاؤ، غصہ ہے حرام مگر پینا حلال ہے۔ غصہ پی جاؤ۔ ابھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جب انہیں غصہ آتا ہے تو رجوع کر لیتے ہیں۔ جب غصہ آتا ہے رجوع کر لیتے ہیں، یعنی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، گزارا کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ بہترین لوگ۔ ہم کہتے ہیں یار اگر میں نے غصہ پی لیا نا تو پھر مجھے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ تو بزدل ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو یوں ہے۔ کیسے یار، ہم بھی عجیب آدمی ہیں یار، اس نے غصہ پی لیا اور ہم کہتے بزدل، اور دیکھو دیکھو جویا ہی کوئی نہ۔ ایسی بات نہیں، شاباش اسے دینی چاہیے یار تم کتنا اچھا کیا، تجھے معاف کر دیا، بیوی کو معاف کر دیا، اپنے بھائی کو معاف کر دیا، یار چلو اس نے تمہارا حق کھا لیا کوئی بات نہیں، تو نے کچھ نہیں کیا، کتنا اچھا کیا۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو، اس کا حوصلہ بڑھاؤ یار کتنا اچھا کام۔ آج کو داڑھی رکھ لیتا تو معاشرے میں اس کو عجیب و غریب باتیں مت لاؤ، ہون تو داڑھی رکھ لی ساری عمر تو کی کرتا رہے، یہ باتیں کرنے میں اچھے کام پہ بس۔ لوگ تو ہر جگہ پہ ہر طرح کے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ جب ان کی شادی ہوئی نا تو انہوں نے یہ کوئی ڈھول دھماکہ، یہ گانے باجے، کھیل تماشے، گھومر پٹاخے، یہ وہ کچھ نہیں کیا۔ یہ جو خرابی تھی تو اسلام میں بھی منع ہے، یہ سب فضولیات ہیں۔ کہتے ہیں ویسے پہلے تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ لوگ باتیں کریں گے، لیکن جتنے بھی میرے دوست احباب تھے، نمازی تھے، سبھی نے مجھے کہا کہ بہت ہی اچھا کیا، یعنی تو نے یہ خرابی نہیں کی۔ اگرچہ تمہارے معاشرے میں، تمہاری بلادری میں یہ ہوتا تھا، یہ کھیل تماشے، گانے باجے، یہ گنبد شنبد وغیرہ، کوئی نماز کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں تو وہاں تم چوک میں ناچ رہے ہو، کود رہے ہو، اور وہاں ڈھول چل رہا ہے اور ایک گانا گا رہا ہے، تو تم کہتے ہو میرے پاس نماز کے لیے وقت نہیں۔ کیسا عجیب حال ہے مسلمانی کا علاقہ۔ تو کہتے لوگوں نے تعریف کی۔ آج ہم پھنس چکے ہیں، جب میں نے یہ نہ کیا تو مجھے لوگ کیا کہیں گے، یا مجھے بلادری والے کیا کہیں گے، مجھے رشتہ دار یار کیا کہیں گے، یا مجھے دوست احباب کیا کہیں گے۔ تو یہ نہیں سوچتا کہ اللہ پاک کتنا ناراض ہوگا تیرے ان کاموں کی وجہ سے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہر پیر شریف کو ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، ہر پیر شریف کو ہر امتی کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اچھے کاموں پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر ہمارے کام پورے ہوں تو حضور پاک کو دکھ ہوتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جب انہیں غصہ آ جاتا ہے تو پھر وہ رجوع کر لیتا ہے، یعنی غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا طاقتور وہ نہیں ہے جو
جو غصہ پی جاتا ہے۔ طاقت کا اندازہ تو یہاں سے لگتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ جو جنت میں بلند و بالا محلات ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنا غصہ پی جاتے ہیں، جو غصہ پی جاتے ہیں۔ غلطیاں سب میں ہیں، خطا کا پتلا انسان ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ غصہ گھر میں تھا تو مسجد میں آ کے امام پہ نکال دیا، مسجد پہ نکال دیا، صفائی کرنے والے پہ نکال دیا۔ غصہ بائی کا تھا تو گھر میں گئے تو بیوی بچوں پہ نکال دیا۔ غصہ کسی اور کا تھا تو ایک بہانہ بنا لیا کہ نمک زیادہ پڑ گیا سالن۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بس آج ہم نے یہ سن لیا نا کہ غصہ پینے والوں کے لیے جنت میں اللہ پاک نے بلند و بالا محلات بنائے ہوئے ہیں، تو آج سے ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ یار غصہ پی جائے۔ غصہ پینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ خاموش ہو جائے، بولے نہیں، جیسے ہی بولے گا نا تو آگ نکلنی ہے، خاموش ہو جائے، خاموش ہو جائے۔ اگر بیوی زیادہ بول رہی ہے تو کوشش کریں 5-10 منٹ کے لیے گھر سے باہر چلے جائیں، مسجد میں آ جائیں۔ اور ایک حال یہ بھی ہے کہ وضو کرنے کے لیے چلے جائیں، ناک میں پانی چڑھا لیں، یہ بھی ایک حال ہے۔ اگر آپ وہاں رکے رہیں گے اس علاقے میں جہاں پہ غصے کی آگ جل رہی ہے، تو پھر آپ جب بولیں گے تو زبان سے منہ سے بالکل آگ ہی نکلنی ہے، تو پھر اسی آگ میں پھر بہت کچھ ٹوٹ جاتا، بعض بار طلاقیں ہو جاتی، بعض بار دوست احباب پتہ نہیں کیا کر لیتے ہیں۔ پہلے دوست ہوتے ہیں، پھر کھیل ہی کھیل میں کام چلتا ہے تو پھر گولی چل جاتی ہے۔